حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال صحابہ کو اس نہج پر چلا کر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے جو نہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی سکھلائی تھی. تو دین کا وہ پیغام جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ذلتیں برداشت کی، اپنا خون بہایا، اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ شہید کروائے، وہ پیغام باہر نکلتا چلا گیا. شام جو پہنچے تو وہاں پر شام ہی کا حصہ تھا فلسطین، اور فلسطین میں بیت المقدس. مسلمانوں کا ایک جذبہ تھا کہ یہ قبلہ اول ہے ہمارا، یہ ہمارے پاس واپس آ جائے. وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ کے شہر کی فصیلیں بند کر لی. کام تو داخل نہیں ہونے دیں گے. مسلمانوں کا لشکر باہر. تو اندر سے بڑے پادری نے کہلوایا کہ تم اپنے امیر کو ہمارے پاس بھیجو، جو بھی تمہارا بڑا ہے. تو جو امیر صاحب تھے لشکر کے وہ گئے. اس نے انکار کیا. اس نے کہا نہیں، یہ تمہارے امیر نہیں ہے. کہا ہمارے امیر تو یہ کہ نہیں، تمہارا بڑا کون ہے؟ کہ وہ اگر ان سے مراد ہے جو سب سے بڑے ہیں ہمارے، تو وہ تو مدینہ منورہ میں عمر فاروق. کہا ان کو بلاؤ، کم چابی دیں گے، یہ شہر تمہارے حوالے کریں گے، لیکن تمہارا امیر اور یہ امیر وہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور پھر سارے قصاب کے علم میں سفر ہوتا رہا. سواری ایک تھی، غلام ساتھ تھا. تو طے کر لیا کہ اتنی دیر تم، اتنی دیر میں. جب تم بیٹھو گے تو میں پیدل ہوں گا، جب میں بیٹھوں گا تو تم پیدل چلو گے. سواری ایک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ غلام کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ سواری کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہو رہا کہ ایک سواری پر 2 سوار نہیں بیٹھیں گے. اور کیچڑ آ گیا تو وہ اتار لیے اپنے موزے، جو چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں، اتار کے یہاں ڈال دیا. اور اللہ کی شان، جب وہاں پر پہنچے ہیں تو آپ سب کے علم میں کہ وہ باری اس وقت غلام کی تھی. اب وہ اپنی کتابیں دیکھ رہے، ان کو دیکھ رہے، کہ یہ تو وہ نہیں. کہ نہیں کون کا، یہ جو بیٹھے ہوئے، کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ تو ان کا غلام ہے. اچھا تو یہ ان کا غلام ہے، تو وہ کون ہے جو کہ نیچے ان کی وکیل پکڑ کے جانے، کہ نہیں یہ ہمارے امیر ہیں. کہاں بس اب چابی دیتے ہیں. تو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی تھی، پاک ہے وہ ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی. اور پھر آگے معراج ہے جس کا تذکرہ دوسری صورت میں دوسری جگہ پر ہے. یعنی یہ زمینی سفر ہے اسرا، پھر معراج اونچائی پر. تو کون؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. عبد اللہ کا بندہ، اللہ کا باغی نہیں، اللہ کا بندہ. جب بنے گا نا، جب بندہ اللہ کا بندہ بنے گا تو اللہ اس کو اونچائیاں نصیب کریں گے. اور جب تک اللہ کا باغی رہے گا، اس کا نام چاہے کوئی مسلمانوں والا ہو، وہ بلندیوں کو بھول جائے. اللہ کا بندہ کیسے چلے آ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، ان کو کیا پتا تھا کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے. وہ تو یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، لہذا اللہ کا بندہ بن کر رہوں گا تو چل سکوں گا. یہ اللہ کی مشیت میں لکھا ہوا تھا کہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہ زمین پر ہوں گے اور غلام سوار ہوگا.
بندہ بن اللہ کے نبی سب سے عظیم، سب سے کامل، سب سے مکمل، سب سے اکمل بندے تھے، جو ان کی بندگی والے طرز سے جتنا قریب ہوگا اللہ کا اتنا پیارا ہو جائے گا، اللہ اس کو اتنی بلندیاں نصیب کرے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نماز سے پہلے، جس کی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے مل جاوے اس کی صبح کامیاب ہے، جس کی شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شام سے مل جائے اس کی شام کامیاب ہے۔ تو جس کی طرز بندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز بندگی سے مل جائے کامیاب۔ اور جو اللہ کا باغی ہو، نام محمد ہے، نام احمد ہے، نام عبداللہ ہے، نام عبد الرحمن ہے، اور کام سارے یہود و نصارہ کو خوش کرنے والے ہیں، کام سارے ہندوؤں والے ہیں، کام سارے اللہ کے باغیوں والے ہیں، تو پھر بلندی کس بات کی نا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد، رات کے ایک حصے کے اندر اللہ قادر ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے تم یقین نہ کرو، ہو سکتا ہے تم یقین نہ کرو، اس لیے اللہ پہلے بتانا سبحان، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے کہ ان کے پاس اتنی بڑی سواری ہو، یہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس بندے کو یہاں سے وہاں منتقل نہ کرے، پاک ہے اس بات سے کہ اگر وہ یہ چاہیں کہ رات کو روک لیں تو رات رکے نہیں، پاک ہے اس سے، اللہ کر سکتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے یہ بتایا سبحان۔ لیکن فارمولہ یہ ہے، بندہ بندہ بن کر رہے، بندہ جب گندا بن کر رہتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی بلندیاں نہیں ہیں، پھر وہ گندوں کی طرح ٹریٹ ہوتا ہے، پھر اس کی وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، وہ کتے کا کیا کہ دھوبی کا کتا ہو جاتا ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، لیکن اس کی زندگی، اس کا رہنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی ہر حرکت، یہاں تک کہ اس کا اپنے بچوں کو پالنا، یہ سب کچھ اللہ کے دشمنوں والا ہوتا ہے۔ تو پھر جب اللہ کے دشمنوں والا ہوتا ہے تو پھر آدمی یہ کیوں کہے کہ اللہ پاک ہمارے اوپر مدد نازل فرما دے؟ دنیا کے ایک کونے سے لے کر دنیا کے دوسرے کونے تک دیکھ لو، پس رہا ہے، ذلت میں ہے مسلمان، خواری میں۔ کبھی سوچتا ہے کہ شاید اس لیے خواری ہو گئی ہے کہ میں بڑا غریب ہوں، یا بحثیت قوم سوچتے ہیں کہ یار حاصل میں ہماری اکانومی ملک کی بہت خراب ہے اس لیے ہم بڑے ذلیل ہو گئے، سی پیک بن جائے گا تو بڑا اچھا ہو جائے گا، 10,000 سی پیک بن جائیں گے، اللہ راضی نہ ہوا تو اس سے زیادہ ذلت دیکھنی پڑے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ کوئی سوچتے نہیں اصل میں ہمارے لٹریسی ریٹ بڑا خراب ہے، لٹریسی ہو جائے، سارے پی ایچ ڈی ہو جائے نا، پورا پاکستان پی ایچ ڈی ہو جائے، اس ذلت سے نہیں نکل سکتے اس وقت جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو جائے۔ پی ایچ ڈی ہوں اور کلمہ نہیں آتا ہو، پی ایچ ڈی ہیں کیا ہیں، دعا قنوت نہیں آتی ہے، کیا تھا دو تین چکر تو آپ لوگ بھی سنا دیکھ چکے ہیں کہ وزیر صاحب قل واللہ ہی بھول گئے۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے اوپر۔ اس لیے جو آدمی جس جگہ جس حیثیت میں بار بار کہتا ہوں، حکومتوں کو کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنا کام خود کرنا پڑے گا۔ جو آدمی جس حیثیت میں ہے اس حیثیت میں اسلام کو اپنے اوپر لے آئے، اس کی آنکھوں کے اندر اسلام کے احکامات ہوں، نہیں ہوں گے تو نام کا تو مسلمان ہوگا، الیکشن کمیشن والے بھی لکھیں گے مسلمان، نادرا والے بھی لکھیں گے مذہب کے خانے میں اسلام، لیکن وہاں کچھ پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ ایسی کانوں کے اندر اسلام کی تعلیم ہے یا نہیں ہے، ایسی زبان جو کچھ بول رہی ہے وہ اسلام کے حدود کے اندر بول رہی ہے نہیں بول رہی ہے، ایسی دماغ جو سوچ رہے ہیں، ایسی جو توانائی خرچ ہو رہی ہے، ایسی جو میرا جسم ہے، یہ اسلام کے مطابق چل رہا ہے، اسلام کے خلاف چل رہا ہے؟ اگر خلاف چل رہا ہے تو پھر اللہ کی مدد کو یاد کرنا سوچنا بے وقوفی ہے، فضول بات ہے، بالکل فضول بات ہے، پاگل پنا ہے، دیوانہ پن ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کہ اچھا یہ چائے دانی ہے تو ذرا سا اس میں نل سے پانی بھر لو، ہے جی،
کیوں؟ نل ہی ہے ہمارے پاس، لیکن سنا ہے کہ یہ چائےدانی ہے، لہذا آپ نل سے پانی بھر کے اس میں ڈالیں، ارے یہ تو پانی نکل رہا ہے، کیا نکلے گا؟ کہ نہیں یہ تو چائےدانی ہے نا، اس میں چائے نکلنی چاہیے. نہ بھائی نہ، جو ڈالا ہے وہ نکلے گا. اگر اللہ کے احکامات زندگی میں ہیں تو نتائج ویسے ہی نکلیں گے. ایک فرد ہوگا، ایک، نتائج ویسے ہی نکلیں گے، زبردست نکلیں گے اس ایک فرد کے لیے. کامیابی کے نام، کامیابی کامیابی. اور اگر ایک گروہ ہوگا، ایک گروپ ہوگا، ایک جماعت ایسی ہوگی جو 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر چل رہی ہوگی، آپ والی زندگی پر چل رہی ہوگی، اللہ کے احکامات رسول کی زندگی اس کے اندر ہوگی، تو وہ گروہ کامیاب ہو جائے گا. اور قوم چلے گی تو قوم کامیاب ہو جائے گی. آپ کہیں گے یہ قوم کیسے؟ تو اس کے بارے میں علماء بڑے اطمینان سے کئی موقعوں پر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے. علماء کہتے ہیں اس کو بھائی ایک معتد بھی ہی حصہ ہے. معتد بھی، اب اردو تو آتی نہیں ہے، انگریزی آتی ہے، انگریزی پوری نہیں آتی ہے. کنسیڈریبل اماؤنٹ آف پیپل، یہ بھی نہیں ہوتے ایسے جن کا ایک مجمع ہو قوم میں سے. اور آسان کر دو، حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ اور آسان کر دیا کہ نماز اللہ کا انتہائی اہم فریضہ ہے جو اس نے مسلمانوں پر ڈالا ہے. اگر 49% 49% مسلمان نماز پر آ جائیں گے تو کافروں کی ترقی رک جائے گی. آپ سمجھے معتد بھی کنسیڈریبل اماؤنٹ آف پیپل کتنے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے سمجھایا. 49%، ایک کم 50 اگر واقعی نماز پر آ گئے تو کافروں کی ترقی کو اللہ روک دے گا. اور 50% آ گئے تو مسلمانوں کی تنزلی رک جائے گی، مسلمان جو نیچے آ رہے ہیں پٹ رہے ہیں، یہ رک جائے گی. اور 51% یعنی ایک پلس کتنا، ایک جمع 50، 50 سے ایک اوپر اتنے فیصد مسلمان نمازی بن گئے. نمازی ٹکرے مارنے والے ہماری طرح نہیں، نمازی جس کو نماز کہتے ہیں، تو اللہ پاک مسلمانوں کا عروج شروع کر دیں گے. ہماری مشکل یہ ہے کہ جو کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہے، بالکل نہیں کر رہا ہے. حکومت کو کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، حکومت ایسی ہے، حکومت ویسی. چھوڑو نا حکومت، تمہاری حکومت تمہارے جسم پر ہے نا. اور نہ صرف یہ کہ وہ نہیں کر رہا جو کرنا چاہیے، ان چیزوں سے نہیں بچ رہا جن سے وہ بچ سکتا حکومت کے بغیر. آپ میں سے ایسا کوئی ہے جس کو ڈنڈے مار کے کہا گیا اور رکھو ٹی وی اپنے گھر پہ ورنہ تم کو جیل میں ڈال دیں گے؟ کوئی ایک آدمی بتا دو بھائی، کوئی ایک آدمی بتا دو جس کو حکومت نے یہ کہا ہو کہ اگر تم ٹی وی نہیں رکھو گے تو ہم تمہیں جیل میں بند کر دیں گے. اور پتہ نہیں کہ ٹی وی سے کیا نشر ہو رہا ہے. وہی غیر محرم لڑکی، وہی غیر محرم لڑکا، اور وہی ان کی ناجائز محبت کو پیارے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. ہمارا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس سے متاثر ہو رہا ہے. وہی گانے، وہی اشتہارات، وہی فحش باتیں ہم گھر والوں سمیت دیکھ رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں. واہ 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 واہ. تو ٹھیک ہے، پھر سنو، پھر لو اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر. یہ تو میں نے ٹی وی کی بات کر دی، پرانے زمانے کی کر دی نا. اب تم کو بات کرنی چاہیے ہر موبائل میں. ہر موبائل میں کسی نے بہت عجیب بات کہی ہے، کسی عالم نے قسم کھا کر یہ کہی کہ جو انٹرنیٹ پر ای میل بھی استعمال کرتے ہیں خود سے، ان کی بھی نگاہوں کی حفاظت نہیں. انہوں نے قسم کھا کر کہا، اس لیے کہ جب کھولتے ہو تو اخبار کھولو تو اخبار میں تو جو کچھ ایسا ہے، اخبار کے چاروں طرف جو تصویریں آ رہی ہیں، کس نے ہم سے کہا ہے؟ کسی نے ہم کو مارا ہے، پیٹا ہے؟ اگر تم نے اخبار نہیں پڑھا تھا، انٹرنیٹ نہیں کھولا، ای میل نہیں رکھا اپنا، تو ہم تمہاری تنخواہ بند کر دیں گے. ہے کوئی ایسا یہاں پر؟ دوستو اب مطلب وہ امیدیں چھوڑ دو. اب وہاں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. اب اپنی مدد خود کرنی ہے. اپنے دروازے، جن دروازوں سے برائیاں آ رہی ہیں، ان کو خود روکنا ہے. ہاں، اگر یہ کوشش کرو گے
کہ آج شام کو جب دفتر سے واپس پہنچے تو باہر سے ایک ڈنڈا لے کے گئے اندر، جلدی سے جا کے ٹی وی مارا ہے، مول صاحب نے کہا تھا ٹی وی بند کر دو. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. ایسے گھر ہم نے دیکھے، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایسے گھر دیکھے جن کے گھروں میں ٹی وی تھے اور انہوں نے اپنے گھر والوں کا ذہن بنایا. پہلے یہ ہوا کہ سب نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا، پھر کہہ رہے یہ ٹی وی کیا مصیبت ہمارے گھر میں جگہ گھیر دی، نکالے نا اس کو، مل کے نکال دیا. تو اس لیے ذہن بناؤ، اور ذہن بنتا ہے ماحول سے، باتوں سے نہیں بنتا. بہت اچھی تقریر کرتا ہے ایک آدمی، اوہ سبحان اللہ، تو کیا کیا، والد صاحب آپ کی تقریر بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ کیسٹ میں گھر لے جاتا ہوں، ان کو سناؤں گا. آپ کے میں نے موبائل میں ٹیپ کر لی، میں گھر والوں کو سناؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. ماحول میں لاؤ، ماحول میں لاؤ، اللہ والوں کے ماحول میں لاؤ، علماء جو علماء حق ہیں ان کے ماحول میں لاؤ. جب اللہ والے اور علماء حق جب بات کرتے ہیں نا، دیکھو پیارے ایک بات بتا دوں، میں نے شاید پہلے بھی سنایا کہ وہ تاجر تھے، دکان کے مالک تھے، بڑے سیٹ تھے، اور بہت اچھا اچھا معاملہ رکھتے تھے لوگوں کے ساتھ. لوگوں نے کہا کہ سب کچھ تو بہت اچھا ہے، ان کا ایک مسئلہ ہے نماز نہیں پڑھتے. تو لوگوں نے اس زمانے کے بزرگ تھے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جا کے کہا کہ حضرت ایک آدمی، ایک تاجر ہے ہمارے ہاں، بہت بہترین آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا. تو حضرت نے پوچھا کہ کیوں نہیں پڑھتا جب اتنا اچھا آدمی ہے؟ کہنے کہ اس کے دکان پہ رش بہت ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے. تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. تو حضرت آپ اس کو سمجھائیے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور اس کی دکان پر گئے. اسی رش میں جب آگے بڑھ گئے تو اندر جو کاؤنٹر بنا ہوتا ہے، چیزیں بنی ہوتی ہیں رکھنے کی، وہ اندر یوں جھانکیں یوں جھانکیں یوں جھانکیں. تو اس نے مجھے تمہیں کیا لینا ہے؟ کہنے مجھے کچھ لینا نہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں کو پخانہ پیشاب نظر نہیں آ رہا. تو اس نے دماغ خراب ہے آپ کا، پخانہ پیشاب یہ دکان ہے؟ کہ نہیں نہیں، میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس نماز کے جانے کے لیے وقت نہیں ہے. جب نماز کے لیے وقت نہیں تو پخانے پیشاب کا بھی وقت نہیں ہوگا، یہیں کہیں کرتے ہوگے. دیکھو اللہ والوں کی بات، ایسی کتنی باتیں اس نے سنی ہوں گی نا، وہ جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ ٹک، دل پہ لگتی ہے جا کر. یہ ایسی دل پہ لگی کہ سیدھا گیا اور اللہ والوں کی خدمت میں حاضری دی اور اپنے ماحول کو تبدیل کیا. اور ان کا نام بتا دوں، ان کا نام ہے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی کے پیر ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں. کس حال میں تھے؟ اس لیے کہتا ہوں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اللہ والوں کے پاس لے جاؤ، ڈالو ان کے قدموں میں، اپنے تعلق کو مضبوط کرو ان کے ساتھ. کیوں؟ ان کے دل کی ان کی جو زبان سے باتیں نکلتی ہیں، وہ باتیں آدمی کے دل میں ایسے ایسے کیا کہتے ہیں، ایمان کو اور اعمال کو ایسے اگاتی ہیں جیسے پانی زمین سے چیزوں کو اگاتا ہے. اس واسطے عرض کرتے ہیں کوشش کر علماء حق کے پاس، اہل اللہ کے پاس، اور ماحول چونکہ ضروری ہے اس لیے تبلیغ والوں کے ساتھ فائدہ ہوگا اور اس فائدے کو آپ محسوس کرو گے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا رزقك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.